السلام علیکم ناظرین و حضرات، میں آپ کی خدمت میں ایک بار ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوا ہوں اس مقصد سے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ ایسا نہیں ہے میرے پاس کوئی علم ہے یا کوئی میں پہنچی ہوئی چیز ہوں، میں ایک آپ لوگوں سے بھی زیادہ چھوٹا ہوں، گنہگار ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ صرف رائے حق کی دعوت دیتا ہوں کہ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے اور اللہ کو یاد کرتے رہیے۔ سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور آج ویڈیو بنانے کا صرف میرا ایک ہی مقصد ہے، صحیح بات ظاہر کرنا۔ اکثر کچھ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، سوال کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اگر جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ پوچھ سکتے ہیں علم کے طور پہ، لیکن کچھ لوگ صرف آزمانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ اس آدمی کو کچھ معلوم ہے یا نہیں ہے۔ اکثر میرے سے لوگ اوٹ پٹانگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں اور آپ اس کا نام بتائیے، کس پر ہے، کہاں پر ہے اور دکھنے میں کیسا ہے، یہ بتائیے۔ آخر میں سوال کا جواب آپ ہی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ وہ جنات ہے، پہلی چیز۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، آپ کو اگر پتہ ہے وہ جنات ہے، اس کو چھیڑتے کیوں ہو؟ اس سے بات کرو۔ اگر آپ کو واقعی میں اتنا علم ہے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی پتہ کر سکتے ہیں، اسے پوچھیے اگر آپ کو واقعی میں علم ہے۔ اور مذاق کی حد ہے تو بہتر رہیے اس سوال جواب کو وہیں ترک کر دیں، کیونکہ یہ اس میں ہی بہتری ہے، کیونکہ جنات ہر طرف موجود ہے، بیت الخلاء کے اندر، واش روم، ٹوائلٹ کے اندر۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مولا علی متقیان کا فرمان ہے، امام حسن مجتبیٰ کا فرمان ہے، امام حسین شہیدان کربلا کا فرمان ہے، ان کے صاحبزادے امام علی زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، اور ان کے صاحبزادے امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، ان کے صاحبزادے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، ان کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے، ان کے صاحبزادے امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، ان کے صاحبزادے امام محمد تقی علیہ السلام کا فرمان ہے، ان کے صاحبزادے امام علی نقی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور ان کے صاحبزادے امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور جو لاسٹ میں 12ویں امام، جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں ہم ان کو ملاقات کے لیے، کاش وہ ہمارے سامنے آ جائیں، جن کی رہائی میں ہم صرف کر رہے ہیں اپنا وقت، ان کا نام ہے امام زمانہ، امام مہدی علیہ السلام۔ کہتے ہیں آئیں گے روز قیامت سے 40 سال پہلے آئیں گے، پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ان کا بھی یہی فرمان ہے۔ بہرحال حدیثوں سے ملتا ہے، میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ، اگر واقعی میں کوئی چیز ہوتی ہے، ان لوگوں کا فرمان ہے، واقعی میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ اتنی دیر رہ نہیں سکتے اس جگہ پر۔ پہلی چیز، اگر آپ کو علم ہو جائے تو آپ کو رہنے نہیں دے گی، اور رہنے دیتی ہے تو واقعی میں آپ اللہ کے بہت نیک بندے ہو، جن کے ساتھ آپ رہ گزر کر رہے ہو۔ مان لیا کہ آپ پریشان ہو تو آپ جگہ بدل دو، اور جگہ نہیں بدل سکتے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا علاج ڈھونڈو۔ سب سے پہلا کیا علاج ہے؟ نماز، روزہ۔ اور روزہ رکھنے والے کو تو جادو، جنات یہ پریشان نہیں کر سکتے، اور نماز پڑھنے والے کو تو خیر بہت دور کی چیز ہے۔ جنات ہر طرف ہوتا ہے، ان ائمہ کا میں نے نام لیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا، انہوں نے خود فرمایا ہے جنات ہر طرف موجود ہیں، یہاں تک کہ آپ کی بیت الخلاء میں جب آپ جاتے ہو تو اس کے لیے دعا بھی مخصوص کی گئی ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ ہمیں محفوظ کر شیطان جن اور شیطان جنی سے۔ کیوں کہا گیا قرآن میں، کیوں آیا؟ اس لیے کہا گیا تاکہ واقعی میں جنات ہیں اور ہر گھر میں موجود ہیں۔ اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کے اگر جنات ہیں تو بیت الخلاء میں ہیں، اور آپ کو علم ہو گیا ہے تو اس سے بچیں، اللہ کا کلام اختیار کریں، پرہیز اختیار کریں، ہر بری چیز کو ترک کر دیں۔ یہ رہا ایک موضوع۔ دوسرا موضوع ہم آپ کو بتاتے ہیں علاج۔ اگر واقعی میں آپ کے گھر میں جنات ہیں اور واقعی میں آپ بچنا چاہتے ہیں اور پہچان کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہتر اور بہتر مجرب طریقہ یہ ہے، روزہ، نماز کی پابندی کریں، جس کا حق مارا ہے اس کو حق دے دیں، اور کوشش کریں صدقہ جاریہ ضرور رکھیں۔
صدقہ کرنے سے بلائیں دور رہتی ہیں اور جنات ایک بلا کے روپ میں موجود رہتا ہے، اور وہ بھی خاص طور سے بیت الخلاء میں۔ اچھے جناتوں کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ اچھے جنات ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں۔ پیدا کریں اچھے جنات ہوں گے، وہ آپ سے اچھے کام لیں گے، اور برے ہوں گے تو آپ سے نماز بھی نہیں پڑھوائیں گے، روزہ بھی نہ رکھوانے پہ مجبور کریں گے، اور ہر وہ کام کروائیں گے جو ہو سکتا ہے برا۔ اگر آپ واقعی میں برا ہے کوئی تو آپ نماز روزہ اسی وقت چھوڑ دو گے، خوف میں تو اتنا مبتلا ہو جاؤ گے، اور وسوسوں کی حالت یہ ہوگی ہر سمے خیالات آئیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے ہمارے پہ جادو کرا دیا، کچھ لوگ کہیں گے ہمارے پہ کچھ کرا دیا۔ نہیں جی، شیطان ہر انسان کے ساتھ موجود ہے۔ مفتی اعظم بولتے ہیں اس کو، استاد اعظم بولتے ہیں جن کو استاد اعظم بولا جاتا ہے، ابلیس، عزازیل بول دو، یا کہتے ہو انسٹرکٹر آف اینجلس بول لو، کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ اچھا رہا ایک سوال یہ بھی، اب موضوع مین یہ ہے کہ بچا کیسے جا سکے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے آپ چاروں کل اور آیت الکرسی کا پابند رکھیں، بہتر، ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، واجب کہیے یا فرض نماز کے بعد، چاروں کل اور آیت الکرسی پابندی سے رکھیں۔ کس طرح کرنا ہے؟ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، چاروں کل کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک بار چاروں کل پڑھ لیا، 7 مرتبہ پڑھ لیجیے اسی کو، چاروں کل کو 7 مرتبہ پڑھ لیجیے، چاروں کل کو 7 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ پہلی قل یا ایھا الکافرون، دوسرا قل ھو اللہ احد، تیسرا قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھا قل اعوذ برب الناس۔ ایک دفعہ ہو گیا، اس کو 7 دفعہ عمل میں لے آئیے، 7 ٹائمز۔ پھر بتا دیتا ہوں، سورہ کافرون، سورہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس ایک بار ہو گیا، پھر دوبارہ پڑھیے، تیسری بار پڑھیے، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور ساتویں۔ جب یہ 7 بار ہو جائے، اسی طرح سے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے عظیم تک، یا پھر آپ لا اکراہ فی الدین پوری آخر تک پڑھ سکتے ہیں، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ اس کو پڑھنے کے بعد شہادت کی انگلی پہ دم کریے اور اپنا چاروں طرف حصار باندھ لیجیے۔ جب آپ اپنا حصار باندھیں گے تو آپ پروٹیکشن ہو جائیں گے، اور جو چیز آپ کے اندر ہوگی وہ نکل کے باہر آ جائے گی، بقول انسانی فطرت کے، کیونکہ انسان کے اندر کوئی جنات جا کے بس نہیں سکتا آسانی سے، کیونکہ ہمارے ہمزاد اتنا طاقتور ہوتا ہے، وہ انسان کو داخل ہونا مشکل ہے آج کے دور میں۔ خیر، وسوسے شیطان تو ویسے ہی ہمارے ساتھ موجود ہے، جنات کو کیا ضرورت ہے ہمیں بہکانے کی۔ اب دوسرا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ آتا ہے، اس کی پہچان کیسی کی جائے۔ لوگ کہتے ہیں عامل ہے، جھوٹ بول رہا ہے، پہچان کرنا بتاؤ۔ آج میں پہچان کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اپنے گھر میں عطر لگاتے ہیں، مشک، کوئی بھی خوشبو، سینڈ نہ ہو، اس میں الکوہول نہ ہو، اس عطر کے اندر ایک بار آیت الکرسی پڑھ لی گا۔ کہاں تک؟ عظیم تک نہیں، پوری پڑھ سکتے ہیں آپ تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ عظیم تک پڑھ لیں۔ عظیم تک پڑھی آپ نے آیت الکرسی، اس کے بعد اس پہ دم کرا، دم کرنے کے بعد اپنے گھر کے چاروں کونوں پہ اس کا چھڑک دیا اچھی طرح سے۔ جب چاروں کونوں، مالی مثال کے طور پہ کمرہ ہے، کمرہ لے لیجیے، گھر چھوڑ دی، گھر بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے، کمرہ آپ پہچان کرنا چاہتے ہیں اس میں داخل ہوتا ہی نہیں ہوتا، ممکن ہوگا تو ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، اس کو چاروں کونوں پہ چھڑک دیجیے ایک بار، جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک ماری، آیت الکرسی پڑھ کے عظیم تک، اور چاروں کونوں پہ اچھی طرح چھڑک دیجیے۔ چھڑکنے کے آدھے گھنٹے بعد آپ خود دیکھیں گے، خوشبو اگر تیز ہو جائے اس کی تو سمجھ لو ایسا کچھ نہیں ہے۔ پہلی چیز، خوشبو برقرار رہے تو ایسا کچھ نہیں ہے، اور خوشبو نہ آئے، ختم ہو جائے، اس کی خوشبو محسوس نہ ہو، در دیواریں بھی سونگ پڑ جائیں، سوکھی ہو جائے، وہاں پہ آسیب، جس کو ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں جنات، سب سے پہلی پہچان اس کی یہ کری جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ بھی مجرب ہے، اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر میں اختیارات کر سکتے ہیں۔ آپ روز 7 دن تک اپنے گھر میں اگربتی لگائیے، خوشبو لگائیے، خود جب جیسے آپ اگربتی جلاؤ گے، اگربتی کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ بدبو آنی شروع ہو جائے گی اچانک آپ کو۔ اور دوسری پہچان یہاں پر یہ ہوتی ہے، انسان کہتا ہے بدبو کیسے آ رہی ہے۔ اکثر دیکھا ہوگا آپ نے، گھر میں اگربتی لگائی تھی لیکن بدبو آنے لگی، لوگ سمجھتے ہیں اگربتی میں کچھ تھا، دوبارہ لے لیجئے، تیسری بار لے لیجئے، آخر کب تک بدلیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ اگربتی میں کچھ نہیں ہے، آپ کے گھر میں جنات ہے۔ اگر اس سے پہچان ہو جائے بہت اچھی بات ہے، نہیں پہچان کر سکتے تو سب سے آسان طریقہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ جہاں آپ نماز پڑھتے ہو اس کو پابند بنا دو نماز کا، اور وہاں پہ نماز پڑھتے پڑھتے اگر آپ کو پریشانی کا عالم ہو جائے، پریشانی ہے مثال کے طور پہ آپ خاک شفا ہے، یا پھر مثال کے طور پہ جانماز پہ ہے، جانماز اپنی جگہ سے ہل رہی ہے اچانک، ٹھیک ہے نا، آپ کو سستی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اچانک نماز میں قیام میں آپ ایک دم نیند میں آ گئے، اچانک بالکل حاضر دماغ تھے، ایکٹیو تھے،
बिल्कुल सही थे। सूरह फातिहा पढ़ी, अलम शरीफ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, उसके बाद कोई भी सूरह बिस्मिल्लाह करके पढ़ा, बातस्मिया, ठीक है। अचानक नींद आ गई, आपको पता नहीं लगा और आप एकदम सो गए खड़े हालत में और लेट भी गए, जो भी हुआ खैर। और सोने सोते आपको अजीब ख्याल आता है लगे, मतलब ख्वाब दिखने लगे, समझ लो वहाँ जिन्नात है। इसके अलावा अगर पहचान होती है तो इल्म मावजत से करी जा सकती है, अबजद जिसको हम बोलते हैं, तशखीस इसको बोलते हैं तशखीस करना। दूसरा तरीका होता है इल्म जफ़र, और तीसरा होता है हाजरात। अक्सर लोग हाजरात करके किसी पर करवा सकते हैं, और अगर आप वाकई में सच्चा बड़ा आमिल है तो हाजरात खुद ही। और सबसे लास्ट तरीका होता है मादियत की दीवारें खुल गई, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी जिस वजह से मुझे रोकना पड़ा। बात यहाँ पे रुक गई थी कि आसेब जिन्नात होते हैं, और मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया जितना हो सके। मैं एक जाहिल हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, जितना मुमकिन हो सके मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है। मैं आलिम तो हूँ नहीं और ना मैं औलिया हूँ, मैं एक छोटा सा बंदा हूँ, आपसे भी ज़्यादा छोटा हूँ, गुनहगार हूँ। कोशिश मेरी अब भी जारी है लोगों को सही राह पकड़े, गलत इरादे की तरफ ना चले जाएं, किसी आमिल की तरफ ना भटकें। कोशिश करें कि अल्लाह की रस्सी को थामें, अल्लाह की रस्सी, उसकी नबी की रस्सी, अल्लाह की रस्सी को थामें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी की रस्सी को थामें, और उनके साथ साथ उनके अहले बैत की रस्सी को थामें। सच ये है, इनका दामन आप पूरी तरह से थाम लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई भी जिन्नात परेशान नहीं कर सकता। और उसके बावजूद परेशान कर सकता है तो आप साइकोलॉजिकल बीमार हैं, उसका इलाज आप डॉक्टर को कराइए, इससे बेहतर कोई इलाज नहीं है। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको और कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा, सिखा क्या सकता हूँ, बता ही सकता हूँ, कोशिश करूँगा। ताबे इल्म हूँ, सीखने सिखाने का मेरा काम है। कोशिश करूँगा कि आपको कुछ और बताया जाए, आपके इल्म में इजाफ़ा हो और आपके साथ साथ मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हो। आइंदा इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ आपके साथ पेश होंगे। अल्लाह।